اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Rashid Rauf on the platform of Alhambra School and College official YouTube channel for the purpose of online classes. آج ہم کلاس 5th کی سوشل اسٹڈیز کا پہلا چیپٹر پڑھنے والے ہیں. کلاس 5th سوشل اسٹڈیز فار پاکستان. اس کے رائٹر ہیں نیکولس ہاسبرگ اور آکسفورڈ پبلشرز کی طرف سے یہ بک ہے اور ان کا 4th ایڈیشن ہے، لیکن بک نمبر 5 یعنی کہ کلاس 5 کے لیے. اور اس بک کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ جیوگرافی سے متعلق ہے، جس کو آج ہم ریڈ کریں گے. اور جیوگرافی کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے زمین سے متعلق، یعنی کہ ہم زمین کے متعلق جو بھی چیز پڑھیں گے وہ جیوگرافی میں شمار ہوتی ہے. تو اس کا یونٹ نمبر 1 ہے ورلڈ جیوگرافی، یعنی کہ دنیا کا جغرافیہ. جب ہم ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پوری دنیا آ جاتی ہے، اور جب پوری دنیا آ جاتی ہے تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے جو کہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اور اس میں سے کچھ اہم ترین چیزیں جو کہ اس چیپٹر میں بتائی گئی ہیں، جس کو آج ہم لوگ اس تھوڑے سے وقت میں ڈسکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز سے فائدہ اٹھائیں اور تمام جو بھی آپ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو سکھایا جا رہا ہے، اس کو لازمی طور پر سیکھیں، اور جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے اس کو اپڈیٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کا کم سے کم لاس ہو. تھینک یو ویری مچ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ جیوگرافی، اس کا مین پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 1 میپس، یعنی کہ نقشے. نقشہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی علاقے کو اگر ڈھونڈنا ہو یا کسی علاقے کے طبعی خط و خال کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر اس کا ایک نقشہ تیار کیا جاتا ہے. پرانے زمانے میں تو ہم لوگ اگر دیکھیں تو کسی خزانے کی تلاش کے لیے یا کسی خزانے کو کہیں اگر چھپایا جاتا تھا تو اس کے نقشے بنائے جاتے تھے، لیکن یہاں پر ہم ایک پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں جو نقشے بنتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم مزید تفصیل سے پڑھیں گے. کہتے ہیں ایز دا ارتھ از اسپیئر سو اٹ از ناٹ ایزی ٹو شو دا سرفیس ان اے فلیٹ ڈرائنگ. کیونکہ زمین گول ہے. کیا ہے؟ اسپیئر کا مطلب ہوتا ہے گول یا گولا یا گول شکل کا. تو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے سرفیس کو فلیٹ ڈرائنگ میں ڈیفائن صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، یا یہ ایک ایزی کام نہیں ہے. میپ از اے ڈرائنگ میڈ ٹو شو این ایریا آف دا ارتھ. میپ جو ہے یا نقشہ ایک ایسی ڈرائنگ ہے جو کہ شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کسی ایریے کو، یعنی کہ زمین کے کسی حصے کو. دس ایریا کین بی دا لینڈ اور دا سی. یہ جو ایریا ہے جس کو ہم ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں ایک نقشے کے ذریعے، وہ سمندر بھی ہو سکتا ہے اور زمین کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور بوتھ یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. A map shows us where one place is relation to another place. There are many kinds of maps. ایک نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک یعنی کہ حصے کا دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، یا ان کے ساتھ کیا یعنی کہ ان کا تعلق ہے. اور میپس جو ہے یعنی کہ نقشے بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے فزیکل میپس. This is a physical map. It shows hills, mountains, rivers, valleys and other landforms. فزیکل میپ ہوتا ہے جس میں ہم طبعی خصوصیات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. طبعی خصوصیات زمین کی کیا کیا ہوتی ہیں کہ پہاڑیاں یعنی کہ ہلز، ماؤنٹینس یعنی کہ بڑے بڑے پہاڑ، ریورس یعنی کہ دریا، ویلیز یعنی کہ وادیاں، اینڈ ادر لینڈ فارم. اور ادر لینڈ فارم سے مراد یہ کہ زمین کی دوسری خصوصیات جو کہ مندرجہ بالا میں ڈسکس نہ کی گئی ہوں، لیکن ایسی خصوصیات جس کا تعلق زمین سے ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے پولیٹیکل میپ. سیاسی لحاظ سے جو یعنی کہ ہوتے ہیں نقشے، اس کے بارے میں. دس از اے پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو میپ. اب پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو کا مطلب یہ ہے کہ انتظامی طور پر جو نقشے بنائے جاتے ہیں. شوز ٹاؤن، سٹیز اینڈ بارڈرز بٹوین کنٹریز. اس میں ٹاؤن اور سٹی اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ انتظامی طور پر بنائے جاتے ہیں. ان کا ٹوٹلی تعلق جو انتظام سے ہوتا ہے، انتظامیہ سے ہوتا ہے، سو اس لیے ان کو ایڈمنسٹریٹو میپ کہا جاتا ہے.
تو اس میں کیا ہے سٹیز یعنی کہ شہروں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، اور بارڈر بٹوین کنٹریز یعنی کہ دو ممالک کے درمیان جو سرحدیں ہوتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ریلیف میپ۔ دس از دا ریلیف میپ، اٹ شوز height of hills and mountains with lines drawn to show height in meters۔ یہ وہ یعنی کہ میپ ہوتے ہیں جس میں جو ماؤنٹینس یعنی کہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں ان کی ہائٹ وغیرہ کے بارے میں بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور ہائٹ معلوم کرنے کے لیے جو نقشے بنائے جاتے ہیں اس میں کچھ ریٹنگ کچھ اس طرح کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 90 ہے، 60 ہے، 40 ہے، 20 ہے، پھر 0 ہے، پھر پلس میں جا رہا ہے اوپر۔ تو جو ہائٹ یعنی کہ معلوم کی جاتی ہے اس میں ریٹنگ کچھ اس طرح کی جاتی ہے تاکہ ہم پتہ لگا سکیں۔ جس طرح چارٹس ہوتے ہیں، بار چارٹس ہوتے ہیں جس میں یعنی کہ باقاعدہ طور پر ایک کاؤنٹنگ لکھی ہوتی ہے، اور چارٹ جو ہے جتنا اوپر جاتا ہے تو وہ ہائیسٹ پہ ہوتا ہے اور دوسرا لوئسٹ پہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ریلیف کے میپس ہوتے ہیں اس میں جو ماؤنٹینس ہوتی ہیں، جو ہلس ہوتی ہیں، ان کی ہائٹ کو میٹرز میں ناپا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ جو مطلوبہ علاقہ ہے جس کا ہم میپ بنا رہے ہیں اس میں جو یعنی کہ ہلس ہیں، جو پہاڑ ہیں، ان کی ہائٹ کتنی ہے، آیا کہ کون سا پہاڑ بڑا ہے اور کون سا اسے چھوٹا ہے، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بس یہیں تک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان کیس اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کو کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں، اور اس کا جو ہوم ورک ہے وہ میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے اینڈ میں بتا دیتا ہوں، اور اس کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ ہوم ورک آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے ورڈس میننگ لکھنے ہیں، اور ورڈس میننگ لکھنے سے پہلے کاپی کو باقاعدہ جس طرح پریپیئر کیا جاتا ہے، نام ہو گیا، والد کا نام، کلاس اور سبجیکٹ، اس کے بعد جو ہے فائنل ٹرم کی ہیڈنگ ڈالے گی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک آپ لوگوں کا بنے گا جسے کہتے ہیں انڈیکس، اور انڈیکس کے بعد آپ لوگ باقاعدہ کام شروع کریں گے۔ سو لہٰذا اچھے طریقے سے کام کیجیے گا اور پنکچوئل کام لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔